بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 135۔ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتی ہوں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کونوا ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما اور نہیں کانا تھا وہ، من مشرکین میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، کون؟ یعنی یہود اور نصارہ، یہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ بن جاؤ، یہود ہو جاؤ یا نصارہ بن جاؤ تو راہ پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ ملت ابراہیمی والے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ان کا دعویٰ کیا ہے۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ کا دعویٰ کیا ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تب ہی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ یہ اتحاد ان کو کب نصیب ہوا؟ یہود، حالانکہ ابھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود بھی کچھ نہیں۔ اب اس بات پر ان کا اتفاق کیسے ہو گیا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ؟ یہود تو کہتے تھے اور برملا کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین و مذہب نہیں، اور نصارہ بھی صدا بلند کیے ہوئے تھے کہ یہود کا کوئی دین و مذہب نہیں۔ تو اب یہ دونوں متحد کیسے ہو گئے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سبق بھی ان کو اسلام ہی نے سکھایا، اور اسلام ہی پر یہ دونوں چل پڑے۔ اپنے وعدے کے ثبوت میں نہ تو ان کے پاس نقل صحیح ہے اور نہ مشاہدہ پیش کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی صرف یہودی یا نصرانی ہونے سے مل سکتی ہے۔ اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی راستہ بھی نیکی کی طرف نہیں لے جاتا۔ دونوں ہی گروہ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ ایک نے مسیح کا انکار کیا اور تفریط میں مبتلا ہوا، دوسرے نے مسیح کے ماننے میں حد درجہ کا غلو کیا کہ مسیح کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز تسلیم کیا، اور اس طرح وہ افراد کے مرتکب ہو گئے۔ بس ہدایت نہ تو افراد میں ہے اور نہ تفریط میں، بلکہ وہ راہ اعتدال میں ہے، اور وہ راہ اعتدال ملت ابراہیمی میں ہی ممکن ہے جو یک طرفہ تھا، اور یہ یہودیت اور نصرانیت تو اس کے بعد کی اختراع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھا جائے تو ان کو ہدایت کے لیے ملت ابراہیمی کافی ہے، جو یہ کافی نہیں سمجھتے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابو الانبیاء
بنی اسرائیل بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آخر ابراہیم کی ملت نجات کے لیے کیوں انہیں کافی نہیں ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر ملت ابراہیمی پر اتفاق کر لیں؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ملت ابراہیم اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اب دیکھیں، عبداللہ بن سوریہ آور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، جو ایک یہودی تھے، کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اور نصارا تہتدوا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے تابع دار ہیں، جو استقامت والے، یعنی جو حنیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ کتنے مطلب ہیں، کہ جو استقامت والے، اخلاص والے، حج والے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی کو حرام جاننے والے اور تمام حرام کاریوں سے بچنے والے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بالکل نہ تھے۔ اللہ اکبر۔